بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زندگی میں ہمیشہ کامیابی چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے اپنے ہاتھوں کو استعمال میں لاؤ، لیکن اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو، رات کے وقت یا رحیم و یا مجیب و یا رزاق کو 41 بار پڑھ لیا کرو۔ اول آخر درود شریف پڑھ کر یہ عمل کرو، پھر آپ کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ نہار منہ دہی کھانے سے انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ جاپانی پھل کھایا کرو، وزن کم ہو جائے گا۔ ہمیشہ صدقہ اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے جس کو صدقہ نکالنا مصیبت نہیں لگتا۔ جو دودھ گرم کر کے پیتا ہے، سمجھ جاؤ اس کے اعصاب اونٹ سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ روزانہ سو کر اٹھنے سے اپنے ہاتھ سے صدقہ کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ گرم پانی میں نمک اور کلونجی کا تیل کے چند قطرے ڈال کر پی لیں، پیٹ کا درد اور معدہ خراب نہیں ہوگا۔ جو دودھ میں السی کا دانہ ڈال کر پیتا ہے، اس کی نظر عقاب سے بھی تیز ہو جاتی ہے۔ نہانے سے پہلے گلاب کا عرق پی لو، رنگ نکھر جائے گا۔ کچے سیب پر شہد لگا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ میٹھا زیادہ کھانے سے بہرے پن کی بیماری ہو سکتی ہے۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اگر جسمانی کمزوری ہو، ورزش کرنے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ادرک کھانے سے بچوں کو طاقت ملتی ہے۔ بند گوبھی کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ پیٹھا کھانے سے نیند اچھی آتی ہے۔ خارش والی جگہ پر پیاز کا رس لگانے سے آرام آ جاتا ہے۔ دولت مند کر دینے والی عورت کے چہرے پر 3 نشانیاں ہوں گی: کان چھوٹے، آنکھیں موٹی اور ماتھا بڑا ہوگا۔ کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد تک نہیں سونا چاہیے، اس سے پیٹ کی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر ناک کی ہڈی اور گوشت بڑھنے لگے تو لال مرچ اور سیب کا سرکہ پانی میں ملا کر پینے سے گوشت اور ہڈی بڑھنا رک جاتی ہے۔ صبح کا ناشتہ وقت پر کر لینے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ توری کی سبزی زیادہ استعمال کرنے سے بدن کی جلد جوان رہتی ہے۔ دانتوں میں درد ہو تو بکرے کی چربی کا تیل لگاؤ، افاقہ ہوگا۔ دانتوں میں خون آنے سے روکنے کے لیے لیمبو کا رس 1 پیالی نیم گرم پانی میں تھوڑا سا نمک ملا کر صبح شام غرارے کریں۔ نظر کو بہتر کرنے کے لیے 7 عدد بادام پیس کر اس میں آدھا چمچ سونف اور مصری کے ساتھ روزانہ استعمال کریں۔ جو دودھ میں گاجر ڈال کر پیتا ہے، اس کے چہرے کی جلد 90 سال تک نہیں پھٹے گی۔ جو ہلدی والا دودھ پیتا ہے، سمجھ جائے اس پر سانپ اور بچھو کے زہر کا اثر نہیں ہوگا۔ نظر خراب ہونے لگے، صبح سویرے ہرے ہرے پودوں کو غور سے دیکھا کرو اور شبنم کے قطرے آنکھوں پر لگایا کرو، نظر عقاب جیسی تیز ہو جائے گی۔ انگور کھانے سے 1 گھنٹے کے اندر بلغم ختم ہو جاتا ہے۔ اگر چکر آ رہے ہیں تو چارپائی پر لیٹ کر 1 پاؤں زمین پر رکھیں، چکر آنا بند ہو جائیں گے۔ کمزور ہاضمے والے لوگوں کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہے۔ اگر وزن زیادہ بڑھ رہا ہے تو گرم دودھ میں ہلدی ڈال کر پی لیا کرو۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے دل کے درد کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ بھینس کا دودھ جسم کو موٹا کرتا ہے۔ گائے کا دودھ پی لو، جوانی لوٹ آئے گی۔ صبح نہار منہ لیمبو اور پودینے کا پانی پینے سے معدہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ صبح آنکھ کھلتے ہی ہاتھ کی انگلیوں کو اچھی طرح ایک دوسرے پر رگڑ کر دبائیں۔ انگلیوں میں خون کی روانی میں بہتری آئے گی، جس کی وجہ سے فالج کی بیماری کا خطرہ کم ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے، جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ ناشتے سے پہلے نیم کے درخت کا مسواک کرو، دانتوں پر رگڑنے سے دانت میں کیڑا نہیں لگے گا۔ دل کی تیز دھڑکن اور پیٹ میں بننے والی گیس سے روکنے کی خاطر سونف اور خشک دھنیا 1 چٹانک صاف کر لیں اور اس میں 1.5 چمچ شکر ڈالیں اور صبح شام 1 چمچ کھائیں۔ نہانے سے پہلے دہی کے چند قطرے اپنی ناک میں ڈال لینے سے بدن میں طاقت رہتی ہے۔ سونے سے پہلے ٹانگوں پہ سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے بدن میں چستی آ جاتی ہے۔ پیروں کے تلوے جلتے ہوں، صبح شام مہندی کے پتوں سے پیروں کے تلووں کی مالش کریں۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھا لینے سے موٹاپا تیزی سے کم ہو جاتا ہے۔ جمعے والے دن آنکھوں میں سرما ڈالنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ جن خواتین کے ناخن بڑے ہوتے ہیں، ایسے خواتین کو دردوں کی شکایت رہتی ہے۔ بطخ کا انڈا کھاؤ، 2 سے 3 بار کھا لینے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دھندلا نظر آنے لگے یا کم سنائی دینے لگے، آنکھوں میں زیتون کے تیل سے مساج کریں، دھندلی نظر تیز ہو جائے گی، کانوں کا بہرا پن بھی ختم ہو جائے گا۔ کھیرا کھایا کرو، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ چاول کھانے کے بعد دودھ نہ پئیں۔ سر درد والے پالک کا استعمال نہ کریں۔ نمک اور شہد سے دانت صاف کرنے سے دانت چمک جائیں گے۔ ایسی عورت جن کے بال کمزور ہیں، ان کا آسان علاج یہ ہے، روزانہ رات میں سوتے وقت بالوں کی جڑوں میں بادام کا تیل لگا لیا کریں۔
اخبار میں روٹی لپیٹ کر رکھنے سے روٹی گرم رہتی ہے۔ سر میں خارش ہو تو کالی مہندی نہیں لگانی چاہیے۔ اگر جوڑوں میں درد رہتا ہو دہی مت کھایا کریں۔ تھوڑی دیر کانوں میں انگلی ڈال کر رکھنے سے دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ ہر 10 دن بعد انڈے کی سفیدی سے پاؤں کا مساج کرنے سے پاؤں گورے اور خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ پاؤ چنے، پاؤ جو، بادام الگ الگ کوٹ کر چھان لیں، پھر تینوں کو ملا کر چائے کے چمچ فجر اور عصر کے وقت خالی پیٹ کھائیں۔ 10 دن کرنے سے شوگر معمول پر آ جائے گی۔ پلاسٹک کے کسی بھی برتن میں گرم چیز نہیں ڈالنی چاہیے۔ ایسا کرنے سے آپ کو کینسر کی بیماری ہو سکتی ہے۔ ارکے گلاب میں شہد لگا کر چہرے پر لگایا جائے، سانولا رنگ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا۔ اگر سنائی دینے میں رکاوٹ ہو، کانوں کو اچھی طرح صاف کر کے نیم گرم ناریل کے تیل کا 1 قطرہ کانوں میں ڈال لیں۔ سورج مکھی کے پھول کا تیل آنکھوں پہ ڈالنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ کھیرا اور تربوز کھانے سے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہیضے ہونے کا ڈر ہے۔ کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا کھانے کے فوراً بعد لیٹنا نہیں چاہیے۔ کھانے اور آرام کے بیچ کچھ دیر کا وقفہ ہونا چاہیے۔ یہ وقفہ 2 سے 3 گھنٹے کا ہونا چاہیے۔ دانت میں درد ہو تو امرود کا پتا رکھ لیجیے، دانت کا درد فوری طور پر ختم ہو جائے گا۔ سوتی کپڑے میں نمک ڈال کر غیر ضروری بالوں پر لگانے سے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ سبز ٹماٹر کھانے سے پٹھوں میں درد دور ہوتا ہے۔ انار کا اندرونی چھلکا کھانے سے معدہ جلدی انار کو ہضم کر لیتا ہے۔ کھانا پکاتے وقت اگر مرچیں آنکھوں میں چلی جائیں تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ کائنات میں سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ بہانہ کرنے کے فوراً بعد روٹی کھانے سے بواسیر ہو سکتی ہے۔ اگر آواز بیٹھ جائے تو دال اور چاول پکائیں اور رات کو خوب پیٹ بھر کر کھائیں اور کچھ دیر بعد گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لیں۔ 2 سے 3 دن ایسا کرنے سے آواز بالکل کھل جائے گی۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ رات کو انجیر پانی میں بھگو کر رکھیں، صبح پی لیں اور انجیر کھا لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ بغل میں پیاز رکھ کر سونے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں پر دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ کٹا ہوا لیمبو فریج میں رکھنے سے تمام قسم کی بو ختم ہو جاتی ہے۔ انار کے پتے چبانے سے دل کے خراب وال بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ملٹھی اور گڑ ملا کر کھانے سے بڑھاپے میں ہاتھ پاؤں نہیں کانپتے۔ کھڑے ہو کر خارش کرنے سے خارش بڑھ جاتی ہے۔ مکئی کے گیندے کی آگ پر چاول بنانے سے چاول مزیدار بنتے ہیں۔ امرود کے پتے چبانے سے ذہنی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ نابینا افراد کو عام انسان کی طرح خواب نہیں آتے۔ روزانہ نہار منہ 1 گلاس پانی پینے سے زندگی بھر ہونٹ نہیں پھٹیں گے۔ اگر نئے کپڑے پر رواں آ جائے، بچوں کے اسکول والی ریزر اس کے اوپر رگڑنے سے رواں ختم ہو جاتا ہے اور کپڑا نئے جیسا ہو جاتا ہے۔ سردی کی کھانسی میں چاکلیٹ کھانا کھانسی کے شربت میں 5 گنا زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ 15 منٹ ہنسنا پوری رات نیند کرنے کے برابر فائدہ دیتا ہے۔ خشک ٹی بیگ جوتے میں رکھنے سے بو ختم ہو جاتی ہے۔ دل کے مریض گھی کی بجائے کوکنگ آئل کا استعمال کریں۔ سونف کی دھونی لینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ جن افراد کا بلڈ گروپ او ہوتا ہے، مچھر ان کو زیادہ کاٹتے ہیں۔ نماز کی وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو۔ تیرے کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو۔ بکری کا دودھ سفید بالوں پہ لگانے سے بال کالے ہو جاتے ہیں۔ کدو کا رس پینے سے گردے کا درد رک جاتا ہے۔ پسینہ زیادہ آتا ہو، گرم پانی پینے سے پسینہ آنا کم ہو جاتا ہے۔ انڈے کی زردی میں زیتون کا تیل ڈال کر چہرے پر لگانے سے لٹکی ہوئی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ انڈے کی سفیدی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے چھالا نہیں پڑتا۔ کچھ لوگ اپنی ٹانگوں سے چلنے پھرنے کا کام کم اور دوسروں کے معاملے میں اندر ٹانگ اڑانے کا کام زیادہ کرتے ہیں۔ اگر گناہ نہیں چھوٹ رہے تو توبہ بھی مت چھوڑنا۔ انشاءاللہ توبہ کرنے کی برکت سے گناہ بھی چھوٹ جائیں گے۔ ایسی عورت جس کے ماتھے پر غصے کے بال نہ پڑتے ہوں، ہر حال میں رب کا شکر ادا کرتی رہے، کیونکہ وہ آپ کو رزق سے مالا مال کر دے گی۔ گھر کے اندر کبوتر اور بلی اچانک آ جائیں، سمجھ جائیں تمہاری قسمت کھلنے والی ہے۔ اگر آپ کبھی کدو کی سبزی بنا رہے ہیں تو اس کا تنا بالکل مت اتاریں، بلکہ پہلے کدو کو چھیل لیں، پھر اس کے بعد اتاریں۔ اس سے کدو کا ذائقہ بہت ہی لاجواب ہوگا۔ موٹاپے والے افراد زندگی میں بھول کر بھی کبھی انار کا جوس مت پئیں۔ موٹے افراد کے لیے انار کا جوس پینا بہت ہی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تانبے کے برتن میں پانی پینا بہت ہی فائدہ مند مانا جاتا ہے۔ اگر آپ صبح صبح تانبے کے برتن میں پانی پئیں، آنکھیں اتنی تیز ہو جائیں گی آپ کی سوچ سے بھی زیادہ۔
امیر ہونے کا آسان وظیفہ۔ جب بھی گھر میں داخل ہوں گھر والوں کو سلام کریں، اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کریں، یعنی السلام علیکہ یا ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، پھر ایک بار سورۃ اخلاص پڑھیں۔ آپ خود دیکھیں گے چند دنوں میں گھر میں خیر و برکت نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔ سرسوں کا ساگ کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ سر پر کیکر کے درخت کے پھول کو پیس کر سورج مکھی کے تیل میں ملا کر سر پر لگانے سے 20 سال تک بال بڑھتے رہیں گے۔ آنکھوں میں سرما ڈالنے سے، مالٹے کا جوس پینے سے بینائی اتنی تیز ہوتی ہے کہ رات کو بھی نظر آئے گا۔ خارش کا مسئلہ ہو، امرود کے پتوں کو جلا کر خارش والی جگہ پر لگائیں، خارش ختم ہو جائے گی۔ ارشاد باریک تعالیٰ ہے، بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی کو اٹھائے نہیں پھرتے بلکہ سب کو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے، وہ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ شہتوت کے پتوں میں دہی ملا کر بالوں میں لگانے سے 70 سال تک بال کمزور نہیں ہوں گے۔ آرام کرنے اور سونے کا بہترین وقت رات کو 10 بجے سے لے کر صبح 4 بجے تک ہے۔ ان اوقات میں جسم قدرتی طور پر صحیح اور بھرپور آرام لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ رات کو سوتے وقت بھول کر بھی اپنی چارپائی پر پیاز کا ٹکڑا نہ رکھیں، کیونکہ اگر پیاز چارپائی پر ہوگا تو آپ کو شدید بخار ہو سکتا ہے۔ جس میں خون کی کمی ہو، بینگن کی سبزی زیادہ کھایا کریں۔ زیادہ بولنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ رات کو تارے گننے سے نیند جلدی آتی ہے۔ دیا جلا کر دیکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ چیکو یا چیکو کا ملک شیک نظر کے لیے مفید ہے۔ جسم کو توانا رکھتا ہے کیونکہ اس میں گلوکوز بھاری مقدار میں پایا جاتا ہے۔ سر پر جہاں گنج پن ہو وہاں پر دھنیے کا رس لگانے سے سر کے بال آہستہ آہستہ اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بواسیر کے مریضوں کے لیے بند گوبھی کے پتے سلاد کے طور پر استعمال کرنے چاہیے۔ چہرے کو تر و تازہ اور چمکانے کے لیے چہرے پر بادام کے تیل سے چہرے کا مساج کریں۔ اگر آپ کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے تو انجیر کھایا کریں۔ قوت باہ میں اضافہ کے لیے پیاز کا استعمال دوپہر کے کھانے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ حد سے زیادہ کھانا دماغ کو کمزور کر دیتا ہے۔ سر پر تیل ڈالنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ کیلے کا جوس پیو، دماغ فریش ہو جائے گا۔ بند گوبھی کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ خارش والی جگہ پر پیاز کا رس لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ چبانے والے پھل کھانے سے نہ صرف ورزش ہوگی بلکہ دانت بھی صاف ہوں گے۔ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ انجیر پر شہد لگا کر کھانے سے دبلا پن دور ہو جاتا ہے۔ کینسر والے مریض زیادہ سے زیادہ گاجر کا جوس پئیں۔ روزانہ 8 گلاس پانی پینے سے کوئی بیماری آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ ہونٹوں پر دودھ کی ملائی کا استعمال کرنے سے ہونٹ نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ اگر بالوں کو کالا رکھنا چاہتے ہیں چینی کا استعمال ترک کر دیں۔ اگر بال لمبے کرنے ہیں، بہت زیادہ کمزور ہیں تو رات کو آملے کا تیل لگا کر سو جائیں، صبح اٹھ کر سر دھو لیں۔ سبزی کا جوس پینے سے دبلی پتلی لڑکی کا جسم بھی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ادرک ابال کر کھانے سے جگر کو طاقت ملتی ہے۔ مولی کا پانی چہرے پر لگانے سے چہرے کے کیل مہاسے اور داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ سانس کی بیماری کے لیے 1 سیب اور 4 لونگ دبا کر اوس میں رکھ دیجیے اور کپڑا ڈھک دیجیے۔ صبح اٹھ کر نہار منہ یہ سیب کھا لیں۔ جب تم کو کسی چیز سے رب کریم مرحوم کرتا ہے تو اس کی دگنی کئی نعمتوں سے نوازتا ہے جس کے تم بالکل قابل نہیں ہوتے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہو کیونکہ معجزے صبر مانگتے ہیں اور شکر کرنے والوں کی تقدیر بدلتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔